نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جناب صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج میری تقریر کا عنوان ہے انسانیت. آپ سب کی سماعتوں کا طالب ہوں. انسانیت سے مراد ہر شخص بلا کسی تقریر، مذہب و ملت، قوم و ملک ہے. دنیا کا ہر فرد قابل احترام ہے اس لیے کہ وہ انسان ہے. مذاہب عالم میں بھی احترام انسانیت کا درس دیتا ہے. اگر ہم یوں کہیں کہ احترام انسانیت دنیا میں بسنے والوں کا مشترکہ ورثہ ہے تو غلط نہیں ہوگا. ایک دوسرے کا احترام مہذب اقوام کی ترقی کا راز اور امتیاز ہے. کتنی ہی اقوام اور ثقافتیں صرف اس لیے قابل رشک ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کرتی تھی اور اپنی نئی نسل کو اخلاقیات کا درس دیتے وقت احترام کی اہمیت پر زور دیتی تھی. سامعین کرام، اسلام نے انسانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے اور باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے پر زور دیا ہے. اس نے واضح کیا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے ان سب کو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. اس حوالے سے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اسلام میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے. اس کے احترام و کرام کی تعلیم دی گئی. انسان ہونے کے ناطے اسے پوری کائنات پر فضیلت و برتری عطا کی گئی. احترام انسانیت وہ صفت اور خوبی ہے جس سے انسانیت کا دوام وابستہ ہے. شرف انسانی کا مطلب بھی احترام انسانیت ہے. ہنجر چلے کسی پہ توقتے ہم امیر، ہنجر چلے کسی پہ توقتے ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. علی وقار، یہ تاریخ اور ابدی حقیقت ہے کہ رہبر جمعیت، محسن انسانیت، قاضی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدس سے آئینہ طلوع ہوا، انسانیت کی صلح سعادت کا آغاز ہوا. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہان میں قدم رکھا، اس وقت سے تاریخ حالت ہے ایک نئے سفر کا آغاز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایک تاریخ سال اور مثالی دور کا انقلاب شروع ہوا. ایک ایسا انقلاب و نما ہوا جس نے انسانی عزت و وقار کو بحال کر کے دنیا میں امن و سلامتی اور احترام انسانیت کو عام کیا. اس گلشن کی تباہی کے ذمہ دار ہے ہم، اس گلشن کی تباہی کے ذمہ دار ہے ہم، انسانیت سے خالی حیوان ہے ہم. مال و زر کی لالچ میں انسانیت کو بیچ کر، مال و زر کی لالچ میں انسانیت کو بیچ کر سمجھتے ہیں کہ گویا سمجھدار ہے ہم. سامعین کرام، ایک بات بڑی اہم ہے کہ تمام مذہب انسانیت سے محبت کا درس دیتے ہیں. اس کے باوجود دنیا میں انسانیت سسک رہی ہے، اس کی آہوں کا شور ہے. انسان ایک دوسرے پر ظلم و ستم کر رہا ہے. انسانی ظالم، انسانی مظلوم، انسانی انسان کا دوش ہے. دشمن بھی انسان نہیں اپنے جیسے انسانوں کی زندگی میں ساتھ بولا ہے. انسانی تک دیتا ہے، انسانی تک باتا ہے. اقبال فرماتا ہے، خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. سامعین کرام، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسانوں پر ظلم نہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، غصہ نہ کرنے والا، لوگوں کو معاف کر دینے والا، لوگوں پر احسان کرنے والا، اللہ کو محبوب ہے. کسی کے دکھ، درد اور تکلیف کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس میں انسانیت ہو. انسان میں کب انسانیت نہیں ہوتی جب وہ خود کو دوسرے انسانوں سے اعلیٰ خیال کرے، غرور کرے، تکبر کرے تو سمجھ لے اس میں انسانیت نہیں رہی، وہ جانور ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اسلام میں تمام انسان برابر ہے اور انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق و فرائض کو حقوق العباد سے جانا جاتا ہے. حقوق العباد کا مطلب اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے. حقوق العباد میں والدین، اولاد، پڑوسی، مسافر یعنی ہر ایک رشتہ میں انسانی حقوق شامل ہے. اسلام کا
کا سب سے عظیم گر انسانیت کی بے لوث خدمت ہے جس میں نمود و نمائش نہ ہو. یہ ایک مشکل کام ہے. ایسی خدمت مدد کو ہی انسان دوستی کہا جاتا ہے. یہی تو شاخرت اور کامیابی ہے. اقبال فرماتا ہے وہی لوگ جہاں میں اچھے، ہے وہی لوگ جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، درد دل کے واسطے